بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا صلوات وغیرہ دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بانی مجلس محترم شاہد بخاری صاحب، ان کا خانوادہ زین بخاری صاحب اور دیگر ان کے آئزہ کربا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد درینہ عطا فرمائے. عزاداری سجدۃ الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تصوری خود ہی حفاظت فرمائے. میرے انتہائی قابل احترام جناب مخدوم باپ سید حامد شاہ صاحب جو آپ کی اور میری ملاقات کا وسیلہ بنے ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دیگر جتنے اباب آئے ہیں سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرمائے. لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلب فرمائے. ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے. ایک صلوات اتنی بلند بھیجے جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے. پروردگار عالم نے یہ کائنات محمد و آل محمد کی صدقے میں خلق کی، اور اس کائنات کا نظام بھی معصومین ہی کی وجہ سے باقی ہے. اللہ جب میری اور آپ کی خلقت کی بات کرتا ہے تو کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے. اسی جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ میں سے کون کتنا بول کر اور میرا ساتھ دے گا. جب ہماری خلقت کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. مگر جب اللہ رسول اور آل رسول کی بات کرتا ہے تو حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں. اے محمد و آل محمد میں نے تمہیں خلق کیا. اللہ نے ہر اس بشر کے منہ پہ تماچا مارا جو سمجھتا ہے کہ بشر اور 14 برابر ہیں. اللہ نے کہا تم میں اور 14 میں زمین آسمان کا فرق ہے. تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے. تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور 14 کو بنایا میں نے اپنی عبادت پہچان کے لیے. ہماری خلقت ہے عبادت، ان کی خلقت ہے بیٹا اللہ کی پہچان. اللہ نے 14 کو بنایا اور بنانے کے بعد کہا جاؤ مخلوق سے میری پہچان کرواؤ. میں خالق کیسے ہوں، میں رازق کیسے ہوں، میں حی کیسے ہوں، میں جبار کیسے ہوں، میں قیوم کیسے ہوں، میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں، میں زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہوں. دنیا میں 14 آئے توحید کی پہچان بن کر. بابا ہمیشہ صاحب جس کو میں نے آج کا یہ جملہ سمجھا دیا اسی کو میرے اگلے آج کے اس معرفت والے سفر میں لطف آئے گا. 14 دنیا میں آئے مخلوق سے خالق کی پہچان کروانے کے لیے. لوگوں کو قیامت
کی تمیز نہیں تھی، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو رکوع کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو سجدے کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو تسبیح کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے بتایا کہ اللہ کی تسبیح کیسے کرنا ہے۔ اور اسی طرح میرے آپ کے چھٹے مولا نے اشارہ کیا تھا، لولا نحن ما عبد اللہ و لولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ ہوتی، بنا عبد اللہ ہماری وجہ سے اس کی عبادت ہوئی، و بنا عرف اللہ ہماری وجہ سے وہ پہچانا گیا۔ مخلوق سے خالق کی پہچان کرنے کے لیے 14 نے نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، حج کر کے دکھایا، مخلوق کو تسبیح کا طریقہ بتایا۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ 14 نے کہا پالنے والے ہم نے مخلوق سے تیری پہچان کروائی، تو ہمارا اللہ ہو کر بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ اب آتے کو بتائی، اے محمد و آل محمد میں بھی تمہارا خالق ہوں، تم نے مخلوق سے میری پہچان کروائی، میں تمہارا اللہ ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری مودت ہو۔ جسے بات سمجھ میں آئی ہے، جسے بات مل کے گھبرائے گا تو نہیں، بھائی جان لوگ مولا آپ کو سلامت رکھے، گھبرائے گا تو نہیں، آپ سہمت مت۔ فرمایا میں بھی نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہے، جس کے دل میں تمہاری مودت ہے، جس کے دل میں تمہاری ولایت ہے۔ روزہ اس کا جس کے تم رہبر، حج اس کا قبول نہیں۔ بھائی امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی نے پوچھا مولا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے؟ امام بابا تو سنو، نماز ہم اہل بیت کی معرفت کا نام ہے۔ پتہ نہیں کسے بات سمجھ میں آئی ہے، اور کون جو پیچھے بھی بیٹھے میرے ساتھ دیکھا، فرمایا نماز کیا ہے؟ فرمایا نماز ہم اہل بیت اطہار کی معرفت کا نام ہے۔ پوچھا مولا روزہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے نانا محمد کی معرفت کا نام ہے۔ اب مجھے خبر دی اگلے جملے پر پریڈ کون رہ جائے گا اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف و کربلا کون جانا چاہتا ہے؟ پوچھا مولا نماز؟ فرمایا ہماری معرفت کا نام۔ روزہ؟ فرمایا ہمارے نانا کی معرفت کا نام۔ پوچھا مولا حج کیا ہے؟ فرمایا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا نام۔ روزہ اس کا ہے کہ جس کے رہبر تم ہو، حج اس کا ہے جس کے حاجی تم ہو۔ اس لیے ایک اہل سنت کے شاعر ہیں ماسٹر زاہد، ان کے 2 مصرے ہیں، سنا دو۔ وہ فرماتے ہیں زاہد تیری نماز کو اپنا سلام ہے۔ دوسرے مصرے پر دیکھنا ہے کہ کون کتنا بولے گا، زاہد تیری نماز کو اپنا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ بولیے گا زاہد تیری نماز کو اپنا سلام، بے حب اہل بیت عبادت کیوں حرام ہے؟ اہل بیت کی محبت کے بغیر عبادت حرام۔ صرف یہی وجہ ہے کہ دنیا کو عبادت کا ڈھنگ 14 نے سکھایا۔ بولیے بولیے بھائی لوگوں، اور یہ یاد رکھیے اللہ میرے اور آپ کے سجدوں پہ فخر نہیں کرتا۔ بولیے انشاءاللہ کچھ باتیں آج اور کچھ باتیں انشاءاللہ 19 جون کو بھی میں 4 سے 5 انشاءاللہ حاضری آپ کی خدمت میں دوں گا۔ اللہ میرے اور آپ کے سجدوں پہ فخر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے تمہارے سجدوں میں تو لالچ ہے، نہیں جتنا بولیں گے اتنا پڑھوں گا۔ بھئی ہمارے سجدوں میں تو لالچ ہے کہ اگر نہ کیا تو وہ دوزخ میں بھیجے گا۔ اس نے کہا نہ، مجھے ایسا سجدہ چاہیے جو سجدہ بھی مجھے کرے اور ساتھ یہ کہے گواہ رہنا علی تجھے سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے۔ گھبرائے گا تو نہیں آپ سب؟ علی تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے، نہ علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تیرے دوزخ کا خوف ہے۔
علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا. تو ایک جملہ کہوں جو، اور خبر نہیں ہے ویسے تو سب کے لیے جملہ ہے، اور ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں گوشا جی، بابا جی ایک جملہ کہہ کر آپ سے آج کی اور دعا کا طالب ہونا چاہتا ہوں. علی نے عبادت کی ہے بنا کسی خوف کے اور بنا کسی لالچ کے. پالنے والے علی نے تیری عبادت بغیر لالچ اور خوف کے کی، تو پھر بدلے میں علی کا انعام کیا ہے؟ کا اس کا بھی انعام ہے. جس نے میری عبادت بغیر لالچ کے کی، میں نے بھی اپنے رسول سے کہلوا دیا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. جس علی نے بغیر لالچ کے میری عبادت کی ہے، اب اس علی کا ذکر عبادت. توجہ چاہوں گا، اب اس علی کا ذکر عبادت ہے. اور فرمایا اگر اس لیے کسی نے رسول سے پوچھا تھا نا سرکار آپ کہہ رہے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اگر علی کا چہرہ میسر نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا ذکر علی عبادت. بولے گے تو لطف آئے گا. علی کا ذکر عبادت ہے. پتہ نہیں کون کتنا بولے گا، جملہ کہہ دیتا ہوں. علی کا ذکر عبادت ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انہوں نے کہا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 2-4 جملے اضافی آج کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. اس نے کہا سرکار اگر علی کا چہرہ میسر نہ ہو، رسول نے کہا ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. کسی کو کوئی بات کھٹکی، اس نے کہا سرکار اگر ذکر پر پابندی ہو، فرمایا حب علی عبادت. مل کے حیدری. فرمایا علی کی محبت عبادت ہے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دل دھڑک رہا ہے یا نہیں. اب فرمایا جب تک دل دھڑکتا رہے گا اور اس دل کی دھڑکن میں علی رہے گا، تو فرمایا تمہارا ایک ایک سانس عبادت میں گزرے گا. اب پتہ چلا اس نے بنایا ہے عبادت کے لیے. اب چاہے وہ نماز کے ساتھ ہو یا علی کی محبت سے. توجہ ہے آپ صاحب کی؟ بس میں ساتھ اسی طرح بولتے آئیے گا. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. بابا جی بڑے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو چاہ رہا ہوں کہ میں چلو اور کھول کر بات کروں. نظام ہے 14 کی وجہ سے بات. لولا نانو ما عرف اللہ و لولا نانو ما عبد. اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی پہچان نہ ہوتی. یہ کیسے ہیں؟ توجہ چاہوں گا. اس لیے چھٹے مولا سے سائل نے وہ بیچاری پوچھا تھا مولا آپ لوگ کون ہیں؟ لو سنیجیے گا، خدا کی قسم کسی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر یہ جملہ میں نے سمجھا دیا. اور آپ اچھا سن رہے ہیں اس لیے بات کوئی صرف لے کر جا رہا ہوں. پوچھا مولا آپ لوگ کون ہیں؟ امام فرماتے سن ہم محمد و آل محمد علیہ السلام خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ سارے آزادار تشریف ہے، مجھے تو دور دراز کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. فرمایا ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے، ایک وسیلے کا نام ہے. مولا کیسا رابطہ اور کیسا وسیلہ؟ فرمایا تمہارے سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے. ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں. آپ سے پہلے کہا ہے جتنا بولیں گے اتنا پڑھوں گا. فرمایا ہم ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں. شاید نے کہا مولا ذرا بات واضح کر دیں، وہاں سے کیا لیتے ہیں اور یہاں سے کیا لیتے ہیں؟ امام فرماتے سن ہم محمد و آل محمد اس سے رزق لیتے ہیں، اولاد لیتے ہیں، دولت لیتے ہیں، نعمت لیتے ہیں، شہرت لیتے ہیں، موت لیتے ہیں، حیات لیتے ہیں. شیبر مودت ہے تو جھاڑیے تمہیں دیتے ہیں. تمہاری نماز لیتے ہیں، روزہ لیتے ہیں، حج لیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اسے دیتے ہیں. فرمایا ہم 14 خالق اور مخلوق کے درمیان ایسا رابطہ ہے اگر ہم درمیان سے نکل جائیں نہ وہاں کی چیزیں یہاں آئے نہ یہاں کی چیزیں. سے لیتے ہیں ادھر دیتے
سے لیتے ہیں ادھر دیتے ہیں. مولا شاہد بخاری صاحب ان کے خانوادہ کی زین بخاری جو کہ ہوتے مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جتنے میرے بھائی دوست بیٹھے ہیں فرمایا ہم وہاں سے لیتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں وہاں. اس سے کیا لیا؟ رزق، اولاد، دولت، نعمت، شہرت. اس سے بہتر طریقے سے میں وسیلہ نہیں سمجھا سکتا. یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وہ یہ 14 ہے. اس سے یہ سب کچھ لیتے ہیں ہمیں دیتے ہیں. اچھا کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں پڑھنے والا دھیرے سے پڑھے تو لطف آتا ہے اور سننے والا زور سے سنے تو اسے لطف آتا ہے. اب ایک بات میں دھیرے سے کرتا ہوں، اگر میں سمجھا دوں تو آپ ذرا زور سے بول لیجئے گا. کوئی وہاں سے لیتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں، یعنی ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ لیتے ہیں اور وہاں دیتے ہیں. یعنی ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ان کے پاس سے ہو کے نہ جاتا ہو. جب ہمارا ہر عمل ان کے پاس سے گزر کے وہاں جانا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا یہ راضی ہے یا ناراض. پھر روزہ رکھنے سے پہلے دیکھنا، بولو کہ یہ راضی ہیں. نہیں میں اپنی ہر بات کی دلیل رکھتا ہوں. چھٹے امام کے بعد ایک شخص حضور آ کر کہا تھا مولا اللہ کے ہاں کیفیات ہیں. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کے ہاں کیفیات ہیں. امام میں بچوں کو سمجھا دوں کیفیات کیا؟ تغیر و تبدیلات، دن رات، صبح شام، بچہ بوڑھا جوان. مولانا فرمایا نہیں، جہاں تغیر و تبدیلات آ جائیں وہاں اللہ نہیں ہے. یعنی وہ اللہ نہیں ہے جو کسی تبدیلات میں آئے. آج پتہ چلا کہ 14 کو بچپن، جوانی اور ضعیفی میں کیوں رکھا. ہائے 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 ہائے، بولے گے تو لطف آئے گا تاکہ کوئی انہیں وہ نہ سمجھے. بھائی بولیں گے تو لطف آئے گا، بولیں گے تو لطف آئے گا. میں تو آپ سے پہلے کہا ہے جتنا آپ بولیں گے اتنا پڑھوں گا. بھائی ان 14 میں تغیر و تبدیلات 14 ہونے کے باوجود کیوں رکھا؟ تاکہ کوئی انہیں وہ نہ سمجھے. ہائے ہائے، کوئی انہیں وہ نہ سمجھے. انہوں کا ہم وہ نہیں ہیں. اور یہ حضور اس لیے مولا نے فرمایا کہ ہمیں منزل ربوبیت سے نیچے رکھو اور مقام بشریت سے اوپر رکھو. فرمایا پھر ہمارے بارے میں جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو، بس 2 کام نہ کرنا، نہ ہمیں اللہ کہنا نہ اپنے جیسا کہنا. ہائے ہائے ہائے، جس نے انہیں اللہ کہا وہ بھی گیا، جس نے اپنے جیسا کہا وہ. اللہ اکبر، توجہ ہے آپ سب؟ گھبرائے گا تو نہیں آپ صاحب؟ اس سے زیادہ میں آپ کو توحید اور 14 کے بارے میں فرق کیا بتلاؤں. فرمایا نہ ہمیں وہ کہنا نہ ہمیں اپنے جیسا کہنا. جس نے ہمیں اللہ کہا وہ بھی گیا، جس نے ہمیں اپنے جیسا کہا نہیں. تھوڑے لوگ بولے بھئی جس نے انہیں اللہ کہا وہ بھی گیا، وہ بھی کافر، مشرک، یہودی. اور جس نے اپنے جیسا کہا بولو وہ بھی کافر، وہ بھی مشرک. نا یہ تو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے. پوچھا مولا اللہ کے ہاں کیفیات ہیں؟ امام نے کہا نہیں، جہاں کیفیات ہو وہاں اللہ نہیں. اب لطف لیجئے گا، مجھے خبر نہیں ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں بیٹھے اور اتنا اچھا بول رہے ہیں اور لائیو پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہے. تو چلیے مجھے اس بات کا بھی اندازہ کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں اور مجھے کس انداز میں آپ تک اپنے جملوں کو پہنچانا ہے. ذرا میرا ساتھ تو دیجیے گا. یہی تو محمد و آل محمد علیہ السلام کی عطا خاص ہے جس کا میں ان سے ہمیشہ طلبگار رہتا ہوں. اور آپ سے بھی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک بس یہ کرم، یہ بھرم اسی طرح قائم و دائم رکھے. فرمایا جہاں کیفیات ہو کہا وہاں اللہ نہیں. مولا جب اللہ کے ہاں کیفیات نہیں ہیں تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کسی بات پر فغضب اللہ ہو
اللہ غضبناک ہوا. مولا یہ غضبناک ہونا کیفیت ہے. تھکے تو چھوڑ دیتا ہوں, بولے کہ تو آگے بڑھوں گا. مولا یہ ناراض ہونا یہ کیفیت ہے. فرضی اللہ اللہ کسی پر راضی ہوا. فرمایا مولا یہ راضی ہونا یہ نہیں کیفیت. بھئی غصے ہونے کے لیے بھی چہرہ چاہیے تو پتا چلے گا. راضی ہونے کے لیے بھی چہرہ چاہیے تو علم ہوگا. فرمایا اس کے ہاں تو یہ کیفیت ہے ہی نہیں, تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ کب راضی ہے کب ناراض ہے. امام نے کہا کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں دیکھا. فرمایا پھر ہمیں مانو کہ ہم اس کی صفات کا مظہر بن کر دنیا میں آئے ہیں. اگر کبھی دیکھنا ہو کہ وہ کب راضی ہے کب ناراض ہے تو تم عمل کرنے کے فوراً بعد ہمارا چہرہ دیکھو. اگر ہم راضی ہائے 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 اللہ اکبر. بہت مہربانی. مجھے خود بتا رہا ہے کہ آپ اتنی علمی گفتگو کو اتنے اچھے انداز میں سمجھ کریں. فرمایا چہرہ ہمارا دیکھو, اگر ہم راضی تو وہ راضی, اگر ہم ناراض. مخدوم بابا ہمیشہ صاحب اس سے بڑا میرے پاس آج کی مجلس کا جملہ نہیں ہے جو میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں. ذرا سب سماعت کیجئے گا. کیا مطلب؟ کام کرنے سے پہلے ہمیں دیکھو, ہم راضی وہ راضی, ہم ناراض سب بولو وہ ناراض. خدا کی قسم اس لیے ایک شخص نے رسول سے آ کے کہا سرکار میں نے فلاں کام کیا ہے, مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ راضی ہے کہ نہیں؟ رسول نے کہا میرا چہرہ دیکھو. تھک گئے یہاں, میرا چہرہ دیکھو. میں جملہ ایک ایسا کہنا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے بھائیو اطمینان ہی چاہیے کہ میں اس جملے کو آرام سے بیان کروں تاکہ بات ہر ایک تک حضور پہنچ جائے. فرمایا مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ رسول نے کہا میرا چہرہ دیکھو, اگر میں راضی تو وہ راضی. ایک شخص نے کہا میں نے فلاں کام کیا ہے, کیسے پتا چلے وہ راضی ہے کہ نہیں؟ فرمایا علی کا چہرہ دیکھو, اگر علی راضی ہے تو وہ راضی ہے. فرمایا میں نے فلاں کام کیا, فرمایا حسن کا چہرہ دیکھو, اگر حسن راضی ہے تو وہ راضی ہے. فرمایا میں نے فلاں کام کیا, فرمایا حسین کا چہرہ دیکھو, اگر حسین راضی ہے تو وہ راضی ہے. مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا. جہاں راضی کی بات آئی وہاں رسول نے یہ کہا کبھی مجھے دیکھو, کبھی علی کو دیکھو, کبھی حسن کو دیکھو, کبھی حسین کو دیکھو. مگر جب بات آئی نا اس کے ناراض ہونے کی, فرمایا کام کرنے کے بعد بطول کو دیکھو. غضبی فاطمہ غضب اللہ, جس سے بطول ناراض اس سے اللہ. بطول کے دشمنوں پہ جس نے بروز محشر حساب اس کا فدق کے چوروں کے ساتھ. اگر راضی ہونا دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھو, اگر ناراضگی دیکھنی ہے تو بس دیکھ لو جس سے میری بیٹی فاطمہ ناراض. بولو نہیں سب بولو کہ اس گا اس سے اللہ ناراض. غضبی فاطمہ غضب اللہ, بطول کا غضب اللہ کا غضب ہے. اسی طرح تو بابا جی خدا مند سخن حضرت میر علی صلی اللہ الرحمن نے اشارہ کیا. وہ فرماتے ہیں عقیل کر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے, عقیل کر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے. کون سی؟ علی کی دیکھ سے زہرا کی بددعا سے. عقیل گھر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے, علی کی دیکھ سے. سب بولو زہرا کی. یعنی کیا مطلب؟ حضرت امین علی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دونوں کام برابر ہیں. نہیں نہ پیچھے نہ لگے گا چونکہ آپ اچھا سن رہے ہیں. بھئی دونوں کام برابر ہے. یعنی جو علی کی تلوار کی زد میں آیا وہ بھی گیا. نہ اگلے جملے پر تو آپ کو بولنا پڑے گا. اور وہ
پوچھا جی جو بطول کی بددعا کی زد میں آیا، نہیں سمجھے؟ جو علی کی تلوار کی زد میں آیا وہ بھی دوزخ میں، اور جو بطول کی بددعا کی زد میں آیا وہ بھی گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ مبالغہ میں کہا تھا فَنَجَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، بددعا ہوگی۔ انہوں نے بددعائے بطول سے بچنے کے لیے کہا جزیہ دے دو، ہائے ہائے، ہدیہ دے دو، فدیہ دے دو۔ اگر اس نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہوں گا، مولا آپ کو سلامت رکھے، اگر اٹھا دیے تو گئے۔ تو جو علی کی تلوار کی زد میں آیا، نہیں میں ابھی آپ کو اتنی محبت کے ساتھ سننے کا انعام تو بتلاؤں، جو سیدہ کی بددعا کی زد میں آیا، بولو تک تو نہیں گئے، آدھا گھنٹہ مجھے پڑھتے ہوئے ہو گیا، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے بات ابھی شروع کی۔ اگر کہیں تو میں تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں آج کی بات کو اسی انداز میں لے کر چلوں، اگر میرا اسی طرح دے، جو علی کی تلوار کی زد میں آیا، بولو وہ بھی گیا۔ جو سیدہ کی بددعا کی زد میں آیا وہ بھی گیا۔ تو پھر کہوں جملہ، آرام سے کہوں گا، سن لیجئے گا، جو بطول سلام اللہ علیہ کی بددعا کی زد میں آیا وہ گیا، تو فکر تو وہ کرے جسے بطول کی بددعا کا ڈر ہو۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، میں نے کہا فکر وہ کرے جسے سیدہ کی بددعا کا ڈر ہو۔ ہم فکر کیوں کرے؟ ہماری تو خلقت بطول کی دعا سے ہے۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں نے کہا ڈرے وہ جسے سیدہ کی دعا کا ڈر ہو، بددعا کا ڈر ہو، وہ ڈرے جسے بطول کی بددعا کا ڈر ہے۔ ہم کیوں ڈرے؟ ہم کیوں خوف کریں؟ ہم کیوں فکر کریں؟ ہماری تو خلقت میں دعائے سیدہ ہے، اور بابا جی کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس مصطفیٰ نے مصلی پر بیٹھ کر جس بی بی کو دعا میں مانگا اسے سیدہ کہتے ہیں، اور اس سیدہ نے مصلی عبادت پر بیٹھ کر ساری زندگی اللہ سے دو ہی چیزوں کو مانگا، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا۔ توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا۔ آئیے پھر اپنا مقام سن لیجئے۔ وہ جو علمدار مانگا اسے سیدہ نے بیٹا کہا، اور یہ جو عزادار مانگا، بابا ہمیشہ صاحب پتہ نہیں کون کون سن کر اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لے، اور وہ فوراً سے پہلے سیدہ کے دروازے پر آ کر عقیدت سے سلام کر لے، اور بطول کی بددعا کی زد سے ہٹ جائے، دعائے بطول میں شامل ہو جائے۔ سیدہ کی دعا علمدار عزادار، کہہ دو جملہ، علمدار جو ہے اسے تو بیٹا کہا۔ یہ عزادار کا مقام جانتے کیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا علمدار کا مقام لوگوں کو دنیا میں علم نہیں ہوگا، کہاں ہوگا؟ کہ جب حشر کا میدان سجے گا، آئے آئے بولے گا، وہاں جب ساری خلقت اکٹھی ہوگی اور آوازیں کو دادائی گی مصطفیٰ جنت میں چلو، تاکہ لوگ چلے۔ اس وقت رسول کہیں گے چلتا ہوں، پہلے بطول چلے تو میں چلوں۔ سیدہ جنت میں چلو تاکہ تمہارا بابا ساتھ چلے۔ بی بی فرماتے چلی جاؤں گی، اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک حسین کا ایک عزادار نہیں چلا جائے گا۔ جب تک حسین علیہ السلام کا ایک عزادار جنت میں نہیں جائے گا، بولو سیدہ فرماتی میں جنت میں قدم نہیں رکھوں۔ تو پھر مانیے ایسے گھر آنے کو۔ خدا کی قسم، ان کا وہی بات ہے نا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک رابطہ، جنہیں حضور، بس بیان آج کا نتیجے کی طرف لے کے چلو، جنہیں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا نا،
تو پھر تمام کام بھی ان کے لیے خود ہی کروائے. بولے بھئی خود ہی کروائے کہ نہیں؟ بھئی علی کو آنا تھا تو اپنا گھر دیا. تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. بھئی علی کو آنا تھا تو اپنا گھر دیا. سیدہ کو آنا تھا تو اپنا محبوب جس کے صدقے میں کائنات بنائی اس کے گھر بھیجا. اور پھر سیدہ کے گھر آ کر سیدہ کے کام سورہ انعام یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم. یا اب میں اپنی بات کی دلیل دے رہا ہوں کہ اس نے انہیں اپنی پہچان کے لیے بھیجا تو سارے کام بھی اس نے ان کے اپنے ذمہ لیے. کہہ رہا ہے اولاد آدم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم پر لباس نازل کیا. ٹھک تو نہیں گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے بولو کہ جب تم پر لباس بولو گھبرا تو نہیں گئے؟ اب مجھے یہاں کے تو بابا عامر شاہ جی وہ بھی شاہ جی بتلائیں گے کہ کپاس کی یہاں کیا صورت ہوتی ہے. ورنہ جنوبی پنجاب ایک عرصے سے میں بھی وہاں، اور تریڈ سیدہ کے میرے بھائی فروخ بخاری صاحب مدہ خان مولا کے وہ بھی جنوبی پنجاب میں ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ تو پورے پاکستان پوری دنیا میں پڑھ رہے ہیں. ہمارا اور آپ کا لباس پیدا ہوتا ہے کپاس کی صورت میں. تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں. کپاس سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے جسے ہم پہنتے ہیں. پانے والے ہمارا تو لباس پیدا ہوتا ہے. یہ کون ہے جن کا لباس نازل ہو رہا ہے؟ آئے 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 توجہ توجہ توجہ. یہ کون ہے کہ جن کا لباس نازل ہو رہا ہے؟ کہا دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک گھر ہے جہاں رسول بھی آ کر سلام کرتا ہے. عید کی رات ہے، 2 بچے ہیں، نام حسن اور حسین ہے. ماں کے پاس آتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لے کے کہتے ہیں اماں صبح عید ہے، ہمارے لباس کہاں ہے؟ سیدہ فرماتی مطمئن ہو کر سو جاؤ، ابھی درزی تمہارے کپڑے لے کر آنے والا ہے. تیرے سیدہ والوں اپنے عقیدے کی معراج کرنی ہے تو ذرا میرا ساتھ دینا. بی بی نے کہا مطمئن ہو کر سو جاؤ، ابھی درزی تمہارے کپڑے لے کر آنے والا ہے. لوگ یہاں کہتے ہیں بی بی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھی کہ پالنے والے میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا ہے لہذا لباس کی سبیل مہیا کر. غلط، وہ بطول ہی نہیں جو مشیت کے ارادوں کو نہ جانتی ہو. بطول نے 2 رکعت نماز ضرور پڑھی، حاجت کی نہیں شکرانے کی تھی. پروردگار تیرا شکریہ، میرے بچوں نے لباس کی خواہش کی، جبریل جنت سے لباس لائے گا. میرے بچے لباس سے بے تن کر کے مدینے کی گلیوں میں پھریں گے. لوگ پوچھیں گے کہاں سے آیا؟ بچے بتائیں گے وہاں سے آیا. تو پتہ چل جائے گا جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی چیز ہے. توجہ ہے آپ صاحب؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے لباس بھی اللہ نازل کرتا ہے. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. یہ وہ لباس ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے لباس بھی تیرے سیدہ پنڈی اسلام آباد چکوال تک کے چہرے نظر آ رہے ہیں. تھوڑا سا بولیے گا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے لباس کہاں سے آتے ہیں؟ بولو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ کچھ لوگ گھبرا گئے ہیں. زندہ باد. یہی تو وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک بندے نے کہا تھا مولا اللہ نے جب آدم کو زمین پر بھیجا تو کل لباس اتار کے جا. آپ کے دادا نے عید کے دن لباس منگوا لیا. فرمایا حق یہی تھا آدم لباس اتار کے آتا، میرا دادا جہاں چاہتا جب چاہتا لباس منگا لیتا. سائل کا مولا قربان جاؤ دلیل. فرمایا سیدھی سی بات ہے، آدم ساکن جنت ہے، حسین مالک جنت ہے. آدم ساکن جنت، حسین الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. فرمایا یہ ہے. اب چلیے بابا جی آپ نے، میں تو یہاں پر چھوڑنے لگا تھا لیکن ایک جملہ باپ نے کہہ دیا تو میں کہہ دیتا ہوں. لوگ ترجمہ پتہ کہتے ہیں الحسن والحسین، چونکہ یہاں پر مدرسہ بھی ہے، علماء بھی، خطبہ بھی، طالب علم بھی بیٹھے ہیں. لوگ ترجمہ کہتے ہیں الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. ترجمہ کہتے ہیں حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں.
جبکہ اگلا ترجمہ جو صحیح درست ہے وہ یہ ہے حسن اور حسین ان جوانان جنت کے سردار ہیں جو جنت میں جانے کے اہل ہیں. بہت مہربانی. اہل الجنت ان کے سردار ہیں. بولو دلیل دے دو, دلیل دے دو. حسن اور حسین گھر سے چل رہے تھے, آ رہے تھے تو سامنے سے دو لوگ آ رہے تھے, دو بزرگ تھے. ایک کی جھکتی ہوئی کمر اور جھک گئی. اسے کہا السلام علیکم یا سیدی, اے میرے سردار میرا سلام. دوسرے والے نے گولی مار کر کہا بوڑھا ہو کر بچے کو سلام کرتا ہے. اسے کہا بات بوڑھے اور بچے کی نہیں, بات سردار اور نوکر کی ہے. دنیا میں انہیں سردار مانو گے تو یہ آخرت میں لے کر یہاں مانو گے تو وہاں لے کر جائیں. اور پھر دیکھیے کیا کہیں. چلیے میں عموماً جس خواہش کا اظہار بانیان مجلس بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے کیا ہے, میں آپ کو برسر ممبر حامد شاہ صاحب اور دیگر احباب بیٹھے سینکڑوں آپ نے مجلس سنی ہے, جو خواہش کا آپ نے مجھ سے اظہار کیا ہے وہ میں سوائے ایام محرم کے اور کہیں نہیں پڑھتا. اور اگر کہیں کوئی کہہ دے تو کوشش کرتا ہوں کہ صرف نظر ہو جائے, لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہاں میں وہ بات ضرور, یعنی وہ خواہش جو انہوں نے کی وہ پڑھ دیتا ہوں. اب انہوں نے مجھے کہا ہے, اور پہلی بار انہوں نے مجھے یہاں اپنے پاس بڑی محبت کے ساتھ بلایا, بابا جی صاحب کا کہا حکم اور باقی دیگر احباب کا, تو آیا تو چلیے میں وہ مکمل نہیں, اس کے ایک آدھ جملہ آپ کو آج کا سنا دیتا ہوں. مدینہ میں ایک شخص آیا مسجد میں, اس نے کہا جی میں نے منت مانی تھی کہ میں رسول کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوں گا. نبی کے جلیل القدر صحابی رونے لگے. کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے رسول تو اس دنیا سے پردہ کر گئے, ظاہری طور پر واپس چلے گئے, اب تیری منت کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا ایک کام کر سکتے ہو. کیا؟ اس نے کہا اگر تمہارے رسول کی کوئی تصویر ہے تو مجھے وہ دکھا دو, میں وہ تصویر دیکھ کے اپنی منت پوری کر کے کلمہ پڑھ لوں گا. اللہ اکبر. ایک صحابی نے ہاتھ پکڑا, سلطان کربلا کے دروازے پر لائے, دستک دی, سلطان کربلا نے دروازہ کھولا, بغیر کچھ کہے سلام اور جواب کے بعد بابا جی سے مولانا اس کی طرف ایک شخص کو, اچھا میرے نانا کی تصویر دیکھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی مولا. فرمایا مہمان خانے میں بیٹھا, نانا کی تصویر دکھانے کے لیے حسین اندر حجرے میں گئے, 2 سال کے علی اکبر کو لے کر آ گئے. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے, مجھے بانیان نے کہا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے میں شہادت آج بھی بولوں گا, سوائے ایام اعظام 1 سے 10 محرم میں پڑھتا ہوں, یا کہیں خدا نہ خاصہ کسی جوان کا انتقال ہو جائے اور ان کے گھر والوں کی خواہش ہو تو میں ایک آدھ جملہ کہہ دیتا ہوں. آپ نے کہا ہے تو میں آپ کو بس تبرکاً آج کا ایک جملہ کہوں گا, پھر بعد میں بیٹا ہمارا پڑھے گا, اور باقی پڑھنے والے بھی اب آپ ہیں انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر پڑھتے رہیں گے. بابا جی حسین علیہ السلام 2 سال کے علی اکبر کو لے آئے, اپنے زانوں پہ بٹھایا, اس شخص سے کہا, پردے میں اگر میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو سماعت کیجیے. حسین فرماتے ہیں اس کو دیکھ, جو کچھ یہ ہے وہ کچھ میرا نانا تھا. تیرے والو آپ مصائب کے عاشق لوگ بیٹھے ہیں, چونکہ ہر دل میں قبر حسین علیہ السلام ہے, رو پڑے ہیں, تو سنیے. جیسے ہی اس نے چہرہ دیکھا نا, اس نے کہا الحمدللہ میری منت پوری ہو گئی, جلدی سے مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھائیے. امام حسین علیہ السلام نے نانا کا کلمہ پڑھایا, جسے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا, جانے لگا. یہ اپنے گھر کو جانے لگا, حسین بچے کو لے کر علی اکبر کو حجرے میں آنے لگے نا, یہ مولا کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا مولا اگر ایک تازہ مسلمان ہوا ہوں, اگر ایک منت کروں تو مان لیں گے؟ امام فرماتے ہیں بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا میری آج کے بعد گزارش اور منت یہ ہے, آج کے بعد اس بچے کو باہر نہ لانا. اللہ اکبر. آج کے بعد اس بچے کو باہر نہ لانا کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے. میں کہوں گا کہ جس نے نیا کلمہ دادا پڑھا وہ دیکھ کر کہہ رہا اللہ جانے اسی اکبر کے لاشے پر کوہنیوں کے بل کیسے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ میری توقع سے بڑھ کر آپ نے مصائب کا استقبال کیا ہے، اور آئیے میں وہ بات وہ وجہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتے کہ زیدی صاحب آپ نے بار بار یہ کہا ہے کہ میں زیادہ حضرت علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا، کیوں نہیں پڑھتے؟ آئیے میں اس کی بھی دلیل رکھتا ہوں، میں زیادہ کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے جب سے امام صادق علیہ السلام کا فرمان پڑھا نا، میں تب سے کوشش کرتا ہوں کہ حضرت علی اکبر کی شہادت کم پڑھی جائے، اور جتنی دیر بھی پڑھی جائے میں کسی مسائل میں مومن کی منت نہیں کرتا، مگر حضرت علی اکبر کے ذکر میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں نہ بھی ہو سکے نا تو رو لیا کرو، کیوں کہ میرا چھٹا مولا کہتا ہے کہ جہاں کہیں میرے اکبر کی شہادت پڑھی جائے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کو روتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں رو سکتا، اس کا کچھ نہیں چاہتا، پردے میں میری دادی زینب کہتی ہے تجھے کیا پتا 18 سال میں نے برقعے میں روتے آنا تجھے کیا معلوم کہ میں نے 18 سال علی اکبر کو برقعے میں کیسے پالا۔ اللہ اکبر، جو میں نے روایت پڑھی ہے میں وہی روایت پڑھنے کا قائل ہوں، اسی پہ سنیے گا۔ اللہ جانے جو دشمن کی نگاہ میں حسین تھا، اللہ جانے وہ باپ کی نگاہ میں کیا تھا۔ میں نے اتنا ہی پڑھا ہے کہ جب حسین عقاب نامی سواری لائے تھا نا اور کہا تھا اکبر میں تجھے سوار کراؤں، تو اکبر نے کہا بابا آپ بوڑھے ہیں میں جوان ہوں، بابا مجھے سوار ہونے دے۔ جب اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر ابھی چلے تھے، 2 قدم گھوڑا چلا یا رک گیا، جیسے حسین کا مرتجس رکا تھا ایسے علی اکبر کا عقاب رکا۔ سنو گے علی اکبر نے کہا سواری تھک گئی تو میں تبدیل کروں؟ نہ مولا، ذرا میری رکاب کی طرف دیکھ۔ اب جو دیکھا 4 سالہ بہن تھی جو اکبر کے گھوڑے کی رکاب تھام کے رو رو کے کہتی اکبر رکاب سے پاؤں باہر نکال، مجھے تیرے پاؤں کا بوسہ لینا ہے۔ اکبر نے پاؤں باہر نکالا، بہن نے بوسہ لے کر کہا تو میدان کو جا رہا ہے، اس کا کیا بنے گا جو مدینہ میں تیرے قدموں کے نشانوں پہ رخسار لگ کے رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر تصویر کا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس اسی طرح اپنے کلیہ کو بلند رکھنا۔ بس آج کا ایک جملہ اور سن لینا، اگر ماتم کرنا ہے تو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، عکاسی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بابا جی اکبر گئے میدان کی طرف، حسین اپنی سواری مرتجس کو لے کر، یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کر دینا، حسین مرتجس جسے آپ زلجنہ کہتے ہیں لے کر اپنے بہن کے خیمے کے دروازے پر آ گئے۔ ماتم کرنے تو میں تو دیکھنا، دائیں مرتجس آگے حسین، خیمے کے در پہ بہن نے رو کر کہا بھیا میرا اکبر کیا کر رہا ہے؟ کہا اس وقت فوجوں سے لڑائی کر رہا ہے۔ اب پھر سننا، زلجنہ دائیں طرف، حسین آگے، بہن پیچھے۔ بہن نے رو کر کہا بھیا ذرا مجھے اکبر کی جنگ کی تھوڑی تفصیل بتا۔ سنو گے حسین نے رو کر کہا مبارک ہو، تیرے اکبر نے اب ایسے حملہ کیا، اب تیرے اکبر نے ایسے حملہ کیا، اب ایسے حملہ کیا، مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا روئے گا۔ حسین بتا رہے تھے، بتاتے بتاتے اچانک حسین کی آواز میں لرزہ آنے لگا، گریبان چاک ہوا، آستینیں الٹی، داڑھی کا رنگ سفید ہو گیا، بالوں میں حسین خاک ڈالنے لگے۔ بہن نے رو کر کہا بھیا کیا ہوا؟ رو کے کہا زینب تیرے اکبر نے زین چھوڑ دی۔ زین چھوڑنے کا نام آیا۔ بہن نے رو کے کہا جا بھیا اکبر کا لاشا لے کر آ۔ مرتجس کرا تھا دائیں طرف، حسین چلے بائیں طرف۔ بہن نے رو کر کہا بھیا سواری تو یہاں ہے، ادھر کہاں جا رہا ہے؟ رو کے کہا زینب جب سے اکبر نے زین چھوڑی مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے نہیں خبر، میرا رہبر کہا مجھے نہیں پتا، میدان کہا اکبر بابا بوڑھا ہے تو جوان ہے، اکبر اپنے بابا